الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في عمد مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض واعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمين. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے ہم سب کا مالک ہے ہم سب کا خالق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا رب العالمین میں جو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ چیز میں آپ کے سامنے صحیح اور صحیح طور پر آپ سب کے سامنے پیش کر پاؤں. آمین. سامنے کرام آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. یعنی اگر اسلام کے کسی بھی پوائنٹ پر اگر اسلام کے کسی بھی قانون پر یا اسلام یا قرآن کی کسی بھی آیت پر اگر ہمیں ڈاؤٹ ہے اگر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اس قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل میں کیسی نیت ہونی چاہیے. اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تب اللہ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ تم ان سب کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک. یعنی انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ہی پاک ذات ہے ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں آپ نے دیا ہے. پھر
اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ. تب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو. یعنی کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم ان ساری چیزوں کے نام بتا دو جو میں نے تمہیں سکھایا ہے, تب آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سارے نام کو بتا دیے. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کس کو؟ فرشتوں کو, کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں یہ زمین و آسمان میں یہ کوئی نہیں جانتا. اچھا یہ بات اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے فرشتوں سے مشورہ لیا تھا کہ میں یہ بنانے جا رہا ہوں, تو وہ لوگ کیا بول اٹھے تھے؟ وہ لوگ بول رہے تھے کہ یا اللہ تم ایسی چیز کو بنا رہا ہے, یا اللہ آپ ایسی چیز کو بنا رہے ہیں جو زمین جو زمین میں فساد کرے گا. اسی لیے اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا تمہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جو تم جو سوچ رہے ہو کہ وہ مار کاٹ والا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا پروف کیسے ہوا؟ ایسے ہوا کہ سب سے دیکھیے اللہ نے جب انسان کو بنایا, یعنی جب آدم علیہ السلام کو بنایا, تو سب سے پہلے اللہ نے جو چیز دیا نا وہ تھا علم. یعنی وہ چیز یعنی ناؤن. اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو رولنگ نہیں سکھایا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ہے, یہ غلط, یہ صحیح, مطلب رول نہیں بتایا, کوئی ٹف رول نہیں بتایا. اللہ نے نام سکھایا یعنی علم دیا ہے. اس کا مطلب کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور وہ علم جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتے ایک دم چونک گئے کہ اس کو یہ علم کیسے پتا. اوبیسلی وہ اللہ ان کو پتا ہے. مطلب فرشتوں کو بھی وہ علم اللہ نے نہیں دیا تھا. کس کو دیا تھا؟ آدم علیہ السلام. اس کا مطلب آدم علیہ السلام کو جو مقام ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے. یہ چیز آگے ہم لوگ دیکھنے والے ہیں. یعنی اللہ نے, اس کا مطلب سب سے پہلے چیز اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. تو دیکھیے اس سے ہمیں کیا, اس آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, ہمیں اپنے لائف میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم انسانوں کو چاہے کوئی بھی ہو علم دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہمیں علم حاصل کرنی چاہیے. جیسا کہ ہمارے باپ کو علم اللہ نے دیا تھا, اسی لیے وہ فرشتوں سے آگے اٹھ گئے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے. فرشتے صرف اللہ کی ہی بات کو مانتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. بٹ لیکن اللہ نے انسانوں کو ایک خاص چیز دیا, وہ علم, جس کے چلتے, جس کی بدولت انسان فرشتوں سے بھی زیادہ اوپر اٹھ گیا. اس کا مطلب ہمیں علم حاصل کرنی ہوگی. اب علم کیا ہے؟ علم مطلب نام کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ پہاڑ, یہ زمین و آسمان, ہر کچھ کا نام ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے ہمیں یاد رکھنے کا کیپیبلٹی دیا ہے کہ کوئی چیز اگر ہم لوگ سیکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ یاد رکھ پائیں گے. اس کا مطلب ہمیں ہر وہ علم حاصل کرنی ہے جو اللہ نے بنایا ہے. فور ایگزامپل کہ ہم لوگ پل بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پل بن رہا ہے تو پل میں کہ کتنا سوائل چاہیے, کتنا کانکریٹ چاہیے, کتنا سیمنٹ چاہیے, کتنا چھڑ چاہیے, پل کو کتنا اینگل سے ہم لوگ کو رکھنا ہے. اور آپ لوگ
دیکھے ہوں گے کہ انسان کا جو دماغ اتنا ڈیولپ ہوا ہے، اللہ نے اتنا دماغ رکھا ہے کہ انسان آسمان پہ جا رہا ہے، کہاں پر، یعنی چاند پہ جا رہا ہے، اسپیس میں جا رہا ہے. یعنی انسان وہ جو راکٹ ہے وہ کیسے بنا رہا ہے؟ اس کا مطلب نا اللہ نے ہیومن بینگ کو ایسا میکینزم دیا ہے، ایسا مائنڈ دیا ہے جو اتنا خطرناک چیز کر سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یعنی ہمیں ہر طرح کے علم کو حاصل کرنا ہے. صرف اسلامی، اچھا ہم لوگ اسلامی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ صرف اسلامی تعلیم صرف قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں. یہ غلط ہے ماننا. اگر کوئی سائنس اور میتھس اور فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھ رہا ہو تو اس کو ہم اسلامی تعلیم میں نہیں جوڑتے. ایسا ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلامی تعلیم بہت آتا ہے، ان کو فقہ آتا ہے، اسلامک رولنگ آتا ہے، قرآن پورا حفظ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. یعنی صرف آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یعنی علم کا سیکھنا ہر مرد اور عورت کا فرض ہے. علم کون ہے؟ دیکھیے یہاں پر اگر ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں، اگر سائنس میں ہم لوگ باڈی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم سانس کیسے لے رہے ہیں، ہمارے باڈی میں بلڈ کیسے دوڑ رہا ہے، جو ہمارا بونس ہے، جو ہمارا ہڈی ہے، ہمارا جو اسکن ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیسے بنا ہوا ہے، تو آپ بتائیے کہ ہم لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں کہ سائنس کے بہانے ہم لوگ اللہ کے بنائے ہوئے کریشن کو پڑھ رہے ہیں. یعنی اللہ کے بنائے جو مخلوق ہے ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. اگر ہم کسی پلانٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس کو بولتے، اگر ہم لوگ پلانٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، پیڑ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، پیڑ میں کون سے کھاد چاہیے، کیا چاہیے، تو وہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ ہم لوگ اللہ کی کریشن کو پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب جتنے بھی علم ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. اچھا مان لیجیے ہم لوگ بیمار پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنے ہیومن باڈی کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تو ہم لوگ کیا اس دوائی کو بنا پائیں گے؟ نہیں پائیں گے. اور آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو ہیومن سائنس ہے بہت ڈیولپ کر چکا ہے. پہلے کے زمانے میں اگر کسی کو بخار بھی ہو جاتا ڈیڈ مر جاتا ہے، کسی کے پیٹ میں اگر درد ہوتا نا وہ ڈیڈ. لیکن ابھی سائنس اتنا ڈیولپ کر چکا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک جو ہمارے اندر جین ہے، جو ہمارے اندر ڈی این اے ہے، وہ ہم لوگ وہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. یعنی جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ساری چیز ہم لوگ جان گئے. اس کا مطلب اللہ نے ہیومن بینگ کیا، ہمارے دماغ کو اتنا خطرناک طریقے سے پروگرامنگ کیا ہے، اتنے اچھے سے بنایا ہے کہ ہم اسے اچھے طریقے سے یوز کر پائیں گے. اس کا مطلب کوئی اگر قرآن کا حافظ ہے، کوئی اگر مولوی صاحب ہے، اس کو سائنس کے نالج سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اب بہت لوگ پتہ ہے کیا بولتے ہیں، ارے کیونکہ مولویوں کا سائنس پڑھ رہا ہے. کیا مطلب؟ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے سارے چیز کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہم پر یہی فرض ہے. اور آپ سب کو ہم بول دیں ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے، کوئی بھی انسان اگر دنیاوی
تعلیم کو حاصل نہیں کیا ہو تو وہ قرآن کے آیات کو صحیح سے بالکل نہیں سمجھ سکتا. یہ میرا خود فیلنگ کیا ہوا. اس کا مطلب ہم مسلمانوں کو صرف اسلامی تعلیم میں آگے نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ساری دنیا کے علم حاصل رہنی چاہیے جو ابھی سائنس یوز کر رہا ہے. یعنی اگر آپ ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سارا علم آتا ہے تو آپ پتہ ہے آپ کو لوگ سنیں گے. لیکن اگر آپ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت لوگ نہیں سنیں گے. یہ خود فیل. اس کا مطلب آپ کو اگر یہ قرآن کو صحیح سے لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کرنا ہے, لوگوں کے سامنے رکھنا ہے, تو آپ کا مائنڈ براڈ ہونا چاہیے. آپ کا مائنڈ وہ سارے اینگل کو لینا چاہیے. زمین و آسمان کی ساری چیز کے ساتھ آپ کو بولنا ہوگا. یہ اس سے ہم کو ملتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے بھائیوں کو اسلام کا جو تعلیم ہے وہ اس طریقے سے دے جو دونوں اسلامی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہم لوگ حاصل کر پائیں. اور اچھے میرا سوال ہے, ایک ڈاکٹر مولوی صاحب کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیا اللہ نے یہ بات کہی ہے جو قرآن پڑھنے والے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا. اور آپ کو سب سے اچھا ایگزامپل ملے گا ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو ملے گا. اس کا مطلب ہم مسلمانوں کو صرف ہم سائنس کی بات نہیں بول رہے ہیں, ہسٹری ہے, جیوگرافی ہے اور بہت ساری چیز ہے. تو ہم مسلمانوں کو علم میں اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو پہلا علم دیا تھا وہ علم کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنی چاہیے. اور ہم لاسٹ بات بولیں گے, علم حاصل کرنے کوئی ایج نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, آپ کو کوئی علم نہیں آتا, تو آپ جو ہے نا بڑے ہو کر بھی علم حاصل کیجیے. آپ کو شرمانا نہیں ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا تو کیا وہ بچے تھے؟ نہیں تھے. یعنی علم کا کوئی بھی ایج نہیں ہوتا. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنی ہو, وہ علم جو ہمیں فائدے مند ہو. اور آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ہر طرح کی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا اياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر